الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن خلق اور عظمت اور شان کا بیان فرمایا کہ عہد کے اندر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم شریف سے پھرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، باوجود اس کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان پر کسی طرح کا کوئی عتاب والا معاملہ نہیں فرمایا، ناراضگی والا معاملہ نہیں فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ، میں حبیب پیارے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے آپ پر، لنت لہم کہ آپ نے اس معاملے میں بھی ان پر نرمی کی ہے، صحابہ پر نرمی کی ہے آپ نے، کسی طرح کا کوئی جلال کا اظہار نہیں کیا. میں ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا اور دل بھی آپ کا سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، تو یہ سارے آپ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے، یہ آپ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے، آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے. فاعف عنہم، حبیب آپ انہیں معاف فرما دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش بھی مانگیں، وشاورہم فی الامر، اور ہر طرح کے معاملے میں ان سے مشورہ بھی فرماتے رہیں. یہ ذہن میں رہے یہاں امر جو ہے نا یہ مطلق نہیں ہے، کیونکہ وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے ان معاملات میں، ان احکامات میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم تک آقا علیہ السلام کا فرمان پہنچ چکا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم قرآن بھی آ چکا ہے، اب ان معاملات میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ کوئی جیسے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، اسمبلی میں ہوتا ہے، ہاں جی رب تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ نبی کی عزت پر پہرا دو، پارلیمنٹ والوں آپ کیا کہتے ہو، دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، ہاں ناموس پر پہرا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. جیسے شراب پر بل پاس ہو رہا ہے بھائی، ہاں جی بل کیا ہوتا ہے، سارے ذلیل لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاں بھی بتائیں جی شراب پینی چاہیے نہیں پینی چاہیے، 500 کہتے ہیں پینی چاہیے، 200 کہتے ہیں نہیں پینی چاہیے. بتائیں بھائی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آ گئے، رب نے جو حکم دے دیا ہے اس پر مشورہ نہیں ہوگا. رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرما دیا ہے بس اس میں بات ختم، اب کسی سے کو مشورہ نہیں ہوگا. اب یعنی کہ رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا زنا حرام ہے، اب کو بندہ کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں بل لے جائے، ہاں جی بتائیں جی زنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو بتائیں مومن رہا یا کافر ہو گیا؟ رب نے حکم دے دی، یہ مشورے کرتا پھرتا ہے، رب کے حکم پر مشورے ہو رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دے دیا اس پر مشورے ہو رہے ہیں. پھر رب تبارک و تعالی نے جب واضح فرما دیا کہ فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، ابھی پیارے آپ معاملات میں مشورہ فرمائیں. پھر رب نے جو حکم دے دیا ہے اس معاملے میں صحابہ سے مشورے کی حاجت نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام مشورہ نہیں کر سکتے، رب نے جو حکم دے دیا وہ دے دیا، سو دے دیا حکم. رب تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کو حکم دے دے، رسول اللہ علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے، حضور مجاز نہیں ہے کسی سے مشورہ لے، رب کا یہ حکم آ گیا کروں یا نہ کروں، بتائیں بھائی. تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کا حکم آ جائے، رب کا حکم آ جائے، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں مشورہ لینے والے؟ یہ ووٹنگ کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ رب کے حکم پر ووٹنگ کروانے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، پہلے ہی ووٹنگ کروانے سے پہلے کافر ہو جاتا ہے. ہاں بھئی یہ رب کا حکم آ گیا، ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، بتائیں بندہ مومن رہا؟ یہی انہوں نے کیا نا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کا معاملہ ہے تو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، جی پارلیمنٹ میں لے جائیں، وہاں جا کے انہوں نے یہی کیا. ہاں بھی بتائیں جی نبی کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے، بتائیں کون کون سا مسلمان چاہتا ہے کہ حضور کی عزت پر پہرا ہو اور کون چاہتا ہے کہ پہرا نہ ہو؟ بتائیں یہ اعلان کرنے والا مومن رہا بندہ؟ تو کتنی بڑی بات ہے. پھر رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا وشاورہم فی الامر، یہ ذہن میں رہے مسلمانوں کا جو نظام ہے نا وہ شورائی نظام ہے. کون سا نظام ہے؟ شورائی نظام ہے. اہل عقل جو ہے، اہل فہم لوگ اکٹھے بیٹھے، 4-5 لوگ 10 لوگ وہ اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کریں، ہاں بھی کیا ہونا چاہیے.
یہ نہیں کہ اس کے اندر ہر نتھو خیرے کو فتو کو شامل کر لیا جائے، وہ جو بھی بکواس کر دے۔ اور یہ لوگ جو جن کو یہ نہیں پتہ کہ انڈے جو ہیں وہ کلو کے بھاؤ ملتے ہیں یا درجن ملتے ہیں، انڈوں کو کیا ریٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ جی اس بار ہماری حکومت آئی تو سکھر میں بارش زیادہ ہو گئی ہے، تمہاری حکومت کے بارش کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی بتائیں۔ جو ایسے احمق اور پاگل لوگ ہوں ان کو وہ جناب چیئرمین جماعتوں کے وہ جناب مشورے کرتے پھرتے ہیں، ان سے مشورہ لینا نعوذ باللہ من ذالک، کیا احمقانہ سوچ ہے یار، کیا پاگلوں والی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ آقا علیہ السلام مشورہ لیتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان سے۔ جن دو بندوں پر آقا علیہ السلام اعتماد فرمایا کرتے تھے وہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اعتماد سب پہ تھا، ان پر سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ آقا علیہ السلام ان سے زیادہ مشورہ لیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف آج تو ویسے معاملہ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ حالت جو ہے وہ ہماری گرتی چلی جا رہی ہے، عورتوں کو مشوروں میں شریک کیا جانے لگا ہے، عورتیں مشورے دیتی ہیں اور نعوذ باللہ گھر کے اندر جو عورت نے کہہ دیا وہی ہے بس بھائی، سامنے قرآن ہو سامنے حدیث ہو، نہیں جی بیوی نے کہہ دیا وہی بات مانی جائے گی اور کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ یار نہ کریں، ہاں مشورہ آپ ضرور لیں مشورہ، لیکن وہ نہ کریں جو اس نے کہا ہے، کہ نہیں۔ یہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سے مشورہ ضرور لیں لیکن جو اس نے کہا ہے وہ نہ کریں، اس کے خلاف کریں، بھلائی اسی میں ہوگی۔ کیونکہ آکل ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گھر والی جو ہے وہ دیندار ہے، سمجھدار ہے، قرآن حدیث کی سمجھ ہے اسے، آپ کو جو مشورہ دے گی واقعی صحیح مشورہ ہوگا، آپ لے لیں۔ جیسے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں میں اتنی تڑپ ہے کعبے کو دیکھنے کی، طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی، بہت زیادہ تڑپ ہے، لیکن ایک دم فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہیں سے واپس جانا ہے، یہیں پہ احرام کھول دو اور اپنے سر منڈوا لو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دم دم بخود ہو گئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے احرام کھول دو، اپنے سر منڈوا لو۔ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے بیٹھے ہوئے، کوئی ہل نہیں رہا، کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ آقا علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر تھیں آقا علیہ السلام کے خیمہ میں، آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، انہیں جا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور مزے کی بات دیکھیں ان کے جو شوہر تھے نا وہ فوت ہو گئے، یہ آقا علیہ السلام کے پاس آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر فوت ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں دعا تلقین فرمائی، میں کہ یہ دعا پڑھ کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، مولا میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، مجھے اس سے اچھا شوہر عطا فرما۔ یہ حضور نے دعا تلقین فرمائی، کچھ دن پڑھتے رہے، حضور کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں۔ جی بتائیں کیسا پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا ان پر۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ میں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے میں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، سارے بیٹھے ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ، دیکھیں دینی سوچ فکر کیسی ہوتی ہے، ہاں ایسی فکر سوچ والی بیوی ہے تو ضرور پوچھیں اس سے۔ تو آج گزار ہوئی حضور آپ اس طرح کریں، کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جا کے حلاق کو کہیں آپ کے سر کے بال کاٹ دیں اور آپ احرام کھول دیں، سارے کھول دیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا۔ وہ ایک غم میں مبتلا ہے، اس لیے آپ کی بات جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ جا کے یہ کام کریں، دیکھیں پھر کیسے ہوتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ کا مشورہ دیکھیں، اندازہ لگائیں یار کہاں بولی ہے خاتون بولی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کے آقا علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے حلاق کو فرمایا کہ میرے سر کے بال کاٹ دو، بال کاٹے، احرام کھول دیا، ایک بھی نہیں پیچھے بچا، سب نے احرام کھول دیا اور بال بھی منڈوا دیا۔ اندازہ لگا، ہاں اس طرح کی دینی فکر والی ہے تو پھر مشورہ لینے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وشاورہم فی الامر، اللہ اکبر۔ اب بتائیں یار امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرماؤ، آقا علیہ السلام، اور آقا علیہ السلام صاحب وحی ہے، آقا علیہ السلام معصوم ہے، جو بھی حضور فیصلہ فرمائیں گے اس میں خطا کا امکان ہی نہیں ہے، جی خطا ہو ہی نہیں سکتی آقا علیہ السلام سے۔ اور آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالی نے عصمت کی چادر اڑائی ہوئی آقا علیہ السلام کو، تو پھر رب تبارک و تعالی خالق اور مالک ہو کے اپنے حبیب کو فرما رہے آپ ان سے، حبیب ان سے مشورہ لیں، آپ ان سے مشورہ لیں۔ مطلب یہ ہے، اسے کہتے ہیں چھوٹوں کو بڑا کرنا ہے، چھوٹوں کو بڑا کرنا۔ جب چھوٹے سے مشورہ ہاں بھی آپ بتائیں جی کیا کہتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ چھوٹا بھی کہے گا یار بڑی بات ہے، مجھ سے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ اور جہاں پہ چھوٹوں کو بولنے نہ دیا جائے، وہ چھوٹے بڑے ہو کے بھی پھر چھوٹے رہتے ہیں، ان سے پھر بڑے کام نہیں ہوتے، وہ بڑے فیصلے بھی نہیں کر پاتے۔ ہاں چھوٹے سے آپ مشورہ لیں، اگر وہ مشورے میں خطا پر ہے آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اسے سمجھائیں بیٹا دیکھو یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ہاں اب آپ بتائیں کیسے ہونا چاہیے، آئے گا وہ آپ کی رائے پہ، ہاں جی ابا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
جو آپ نے کہا ہے نا وہ صحیح کہا. آپ اس کی جو دیے ہوا مشورہ نا اس کے مفاسد بھی اس کے سامنے رکھتے بچائیے کیا خرابی ہے اس میں, اور آپ کا جو مشورہ ہے آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے جو مسالے ہیں جو فوائد اس میں مضمر ہے آپ وہ بھی بیان کر دیں, وہ بھی اسے سمجھ آ جائیں گے. دونوں پہلو آپ اس کے سامنے رکھیں. جب آپ سامنے رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, آپ کی جب پوری کمیٹی بیٹھتی تھی نا فقہی مسائل طے کرنے کے لیے, اللہ اکبر, یہ واحد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی ائمہ کو آپ دیکھ لیں ہر امام نے کسی ایک پہلو کو متاثر کیا ہے, دین کے ایک پہلو کو متاثر کیا, کوئی فقہ کا ہے, کوئی نحو کا ہے, کوئی لغت کا ہے, کسی چیز کا, کسی چیز کا ہے. واحد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک ایک پہلو کو متاثر کیا ہے, یعنی ایک ایک پہلو میں دین کی خدمت کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کمیٹی بیٹھنے سے پہلے تک کسی طرح کا کوئی قانون مرتب نہیں تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے قانون مرتب کر کے آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو دیا. انہوں نے پھر پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اسلام کی حکومت تھی صرف ایک ہی قانون نافذ ہوا جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ترتیب دیا ہوا. بتائیں یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ آپ کے شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے, جب کمیٹی بیٹھتی تھی نا وہ بحث کرنے کے لیے, کہتے ہیں کہ ایسے ایسی زوردار آواز میں بحث ہوتی تھی, لگتا تھا ایسے ابھی لڑ پڑیں گے یا ابھی اٹھیں گے تو پھر کبھی اکٹھے بیٹھیں گے نہیں, لیکن کہتے ہیں سبحان اللہ پھر جناب اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے. اس طرح کر کے اونچی آوازیں ہو جاتی تھی, بلند آواز ہو جاتی تھی آپ کی دوران بحث, بچوں کی, آپ کے شاگردوں کی بھی اونچی آوازیں ہو جاتی تھی. اور آپ کے شاگرد تھے وہ, یعنی کہ عمر ان کی ایسی تھی کہ ان کو پیشاب کا مسئلہ تھا, وہ اللہ اکبر اعزاز دیکھیں, اکرام دیکھیں, احترام دیکھیں, شاگرد ہے وہ, جب ان کو پیشاب آتا وہ چلے جاتے, آپ فرماتے ٹھہر جائیں جی, یہ بحث روک دیں, یہ تبھی شروع ہوگی جب یہ واپس آئے گا. بتائیں بھائی, ایک ایک بچے کے سبق کا لحاظ ہے کیسے جی, اللہ اکبر. ایسے تو نہیں امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے جی. بڑے جو ہے نا وہ چھوٹوں کو بڑا کرنے سے بنتے ہیں, چھوٹوں کو ذلیل کرنے سے چھوٹا جو بڑا جو ہے نا وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا. وہ یعنی کہ خود چاہے اپنے آپ میں بڑا بنا رہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی, اللہ اکبر, دیکھیں وشاورہم فی الامر, حبیب پیارے آپ ان سے مشورہ لیں. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, آپ ان سے مشورہ بھی کر لیں, جو آپ کی رائے ہو آپ پھر اپنی رائے پر پختہ ارادہ کر لیں اسے کرنے کا. فاذا عزمت, جب آپ پکا ارادہ کر لیں کہ آپ نے کرنا یہی ہے, بس پھر آپ فتوکل علی اللہ, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آپ وہ کام کر گزریے. کیونکہ حضور حاکم تھے, اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بات ختم حضور پہ ہی کی. فاذا عزمت, آپ جب پکا ارادہ کر لیں کرنے کا تو بس فاذا عزمت, آپ پختہ ارادہ کر لیا آپ نے, فتوکل علی اللہ, آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے. بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ہے, بھروسہ بھی رب کی ذات پر ہو, امریکہ پر نہیں. کس پر بھروسہ ہو؟ امریکہ پر ہو, امریکہ پر نہیں, رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بندہ جو ہے رب کا محبوب ہے. اور بتائیں جو رب کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ کے امریکہ پہ بھروسہ کرے, رب کا مبغوض ہے یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کا مبغوض ہے, رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اس بندے پر. آج جو بندہ کہیے نہیں جی ہمیں تو فلانے کے ڈالر پہ بھروسہ ہے, فلانے کی یہ پر بھروسہ ہے, فلانے کے اس پر بھروسہ ہے, نہ, بھروسہ رب کی ذات پر کرے تو رب فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی, دیکھیں یہاں پہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ عرض کرنی ضروری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے آپ نے عہد کا اتنا بڑا واقعہ ہوا, آپ نے کسی سے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا, آپ کے ماتھے مبارکہ پر, پیشانی مبارکہ پر بل تک نہیں آئے, اسے وٹ کہتے ہیں, وہ بھی نہیں آئے. حبیب پیارے آپ تو اتنے کریم ہیں, یہ اگر نہ ہوتی بات تو یہ لوگ جو ہے نا آپ کی بارگاہ سے بھاگ جاتے, آپ کو چھوڑ جاتے یہ لوگ. اس سے یہ اور دوسرا معاملہ یہ دیکھیں غزوہ تبوک کا, جب تبوک کا معاملہ ہوا اور یہاں دیکھیں کتنا بڑا معاملہ پیش آ رہا ہے, 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں, اور وہاں تبوک میں جنگ بھی نہیں ہوئی, سفر ہوا ہے صرف. اتنا سفر کر کے آقا علیہ السلام تشریف لے کے 1500-1600 میل سفر ہے, 1500-1600 میل سفر مدینہ سے تبوک کی طرف. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں, تو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان رہ گئے. ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آ کر مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا, اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں ہے لیکن گھروں میں ہی پڑے رہے, وہاں سے یعنی کہ اٹھتے ہی نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو منع فرما دیا, آپ نے ان سے بولنا بھی نہیں, آپ نے ان سے بولنا بھی نہیں. دیکھیں وہاں بھول ہوئی, 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے, وہاں ماتھے پہ بال نہیں آیا, رب نے مدح فرمائی حضور کی, رب نے فرمایا واہ 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 محبوب پیارے یہی ہونا چاہیے اور ہر وقت یہی ہونا چاہیے. لیکن یہاں صرف تبوک جانے سے رہ گئے, وہاں جنگ بھی نہیں ہوئی, نقصان بھی نہیں ہوا کوئی کسی طرح کا کوئی بھی,
لیکن 50 دن آقا علیہ السلام نہیں بولے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ اور باقی صحابہ سے۔ بتائیں اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امیر جو ہے نا جماعت کا امیر جو ہے، جو بھی بندہ غلبہ دین کے لیے کام کر رہا ہے، جماعت کا امیر جو ہے وہ وقت آنے پر سختی بھی کرے تو یہ بھی جائز ہے، وقت آنے پر سختی بھی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے بندہ مثال کے طور پر بالکل صحیح ہے، اسے کوئی دانا حکیم جو ہے، ڈاکٹر جو ہے ٹک لگائے گا، اسے کٹ لگائے گا، نہیں لگائے گا کٹ؟ ہاں اگر اسے تھوڑا پھر سے نکل آتا ہے تو وہ کہے گا بھئی اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے اندر پیپ پڑ گئی ہے، اگر اسے نہ ختم کیا گیا تو مزید بڑھے گی۔ یعنی کہ اسی طرح کر کے کوئی بندہ جو ہے نا جماعت کے اندر، اگر اس کے اندر ایسی کوئی یعنی کہ بات آ گئی ہے، اگر اسے اس پر سختی نہ کی جائے اور اسے تنبیہ نہ کی جائے تو وہی بات جو ہے وہ دوسروں میں بھی آنے کا خطرہ ہے۔ ایک خرابی جو ہے نا ایک بندے سے دوسرے میں منتقل ہونے کا خطرہ ہے، ایک بندے نے کوئی بدخلقی کی ہے وہی دوسرے میں جائے گی۔ تو یہ امیر کا اس پر سختی کرنا جو ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی اس پر ظلم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس بندے کی اصلاح ہو اور مزید لوگوں کو بھی تنبیہ ہو جائے، مزید لوگ بھی تنبیہ ہو جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی پکڑ کے رکھیں کسی کو بھاگے نہ، پوچھتے ہیں ہاں جی فلانا کیوں بھاگ گیا؟ جی آپ کے پاس آتا تھا وہ بھاگ گیا۔ بھائی کسی کو وہ کہتے ہیں اپنا ہوتا تو بھاگتا نا، اپنا ہوتا تو بھاگتا نا، وہ بھاگ گیا تو اپنا نہیں تھا بھائی۔ کسی کو کہتے ہیں، وہ بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آنے والے کے لیے دروازہ کھلا ہے، آنے والے کے لیے بستر حاضر ہے، جانے والے کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ وہ آئے تو سلائیں گے، اسے روٹی بھی کھلائیں گے، وہ جانا چاہتا تو ٹھیک ہے تشریف لے جائے، وہ دروازہ کھلا جائے۔ کسی کو پکڑ کے تو جانوروں کو رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ جانوروں کو پکڑ کے رکھا جاتا ہے۔ انسان تو انسان ہوتے ہیں، انسان تو سمجھدار ہوتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ اس طرح کی تھوڑی کسی بات پہ ایسے منہ بنا جانا اور بھاگ جانا، درس بھی سننا چھوڑ دینا اور دینی کام بھی چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، جہاں بھی جاؤ گے وہاں بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں یہاں ہوں، اب میں اپنے بتاتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں، لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں بتائیں بھائی؟ آپ کو نہیں معلوم، فون آتے ہیں ہمیں، لوگ بھی کھڑے کھڑے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، باہر بھی لوگ جاتے ہیں وہ باتیں کر جاتے ہیں۔ جمعے کا بیان سنتے ہیں، بیان سن کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، پیچھے کھڑے ہو کے پیچھے اس امام کے، باہر جا کے کہیں گے میں کیسے پیچھے دے امام دے ہوں، میں پیچھے نہیں دے، مطلب یہ ہے میں ہونے دے پیچھے ہاں کہ نہیں جی؟ انہوں نے کہا وہ نہیں تھی نیت میری، میری نیت یہ تھی، یعنی کہ باتیں کرتے ہوئے جائیں گے، گالیاں تک دیتے ہیں لوگ، لیکن کیا خیال ہے ہم دین کا کام چھوڑ دیں؟ دین کا کام چھوڑ دیں؟ یہاں کیا ہوتا ہے، بچے آتے نا یہاں، کسی کا جوتا اٹھ جائے یہاں سے، میں مسجد نہیں جانا، جوتی چکی گئی۔ میں نے کہا سکول جاتے ہو وہاں تو موبائل بھی نکل جاتے ہیں تمہارے، باہر گلی میں جاتے تو وہاں تو کتنی چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، وہاں جانا بند کیوں نہیں کرتے، مسجد آنا بند کیوں کر دیا بھائی تم نے؟ یہ عجیب سوچ ہے ہمارے لوگوں کی۔ تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم بھی نہیں لوگوں جیسے رویہ رکھیں تو ہم تو کب کے دین ہی چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے ہیں بھائی، اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے بارے میں، تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں بھائی۔ تو ان باتوں کی وجہ سے آپ دین کا کام چھوڑ دیں، یہ دنائی والی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوڑ جو ہے نا، غصہ آیا آپ کو دین پر، کیونکہ دین پر ہی نکالا نا، دین کا کام چھوڑا نا، ہے یا نہیں ایسا؟ جیسے بندہ گھر میں لڑ پڑے کسی کے ساتھ، بچے بات کو لڑ پڑتے ہیں، روٹ جاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے، یہ بندہ پوچھے تیری لڑائی بہن بھائیوں سے ہوئی ہے روٹی سے ہوئی ہے یا نہیں؟ ہمارے رشتہ دار ہیں وہ بتا رہے تھے مجھے، کہتے ہیں ان کے ہاں کو مہمان آ گیا تو رات کو بیٹھے ہوئے تھے روٹی کھانے کے لیے، تو کسی نے مذاق کر دیا اس کے ساتھ، اس نے کہا میں روٹی نہیں کھانی، تھا مہمان بیٹھے انہیں کے گھر، رات کو صبر کر کے لیٹ گیا بسترے پر، رات کو 2 بجے نا جب بھوک نے وٹ ڈالے نا اندر، کہنے لگا یار ایک بار کہہ دو نا کھا لوں گا میں۔ انہوں نے کہا اب ہے ہی نہیں روٹی، کیسے کہیں؟ روٹی جو پڑی تھی رات کو اٹھا کے، آپ کو پتہ ہے وہ جانوروں کے لیے بھگو دیتے ہیں روٹیاں، دیہاتی لوگ وہ صبح کو جانوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کٹائی کھائے گا تو نہیں کھا سکتا، اب صبح ہی کہنا ہے، بتائیں۔ تو جب بندے کو پتہ ہے بھی میں رہ ہی نہیں سکتا تو پھر ایسی حرکتیں کرے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یہ تھے نا کیا نام اس کا، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، سنگترے کڑوے سنگترے ان کے پاس آئے تو بڑے لوگ اعتراض کرتے تھے تم نے آیات کو سر پہ چڑھا لیا ہے، اتنا اونچا عہدہ دے دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کہ امتحان کیا، سنگترے کڑوے انتہائی کڑوے سب کو دے دیا ایک ایک، باقی سب نے جناب وزیروں نے ایک ایک جناب منہ میں وہ ڈلی کیا کہتے ہیں پھاڑی، وہ منہ میں ڈالی کھٹا تو منہ کھٹا کر کے نا ایسے پھینک دی، جو منہ میں ڈالی تھی وہ بھی پھینک دی، دوسرا بھی پھینک دیا، انہوں نے کہا خراب ہے۔ جب اسے ملا نا وہ سارا ہی کھا گیا ایاز، اس نے نہیں پھینکا۔ اس نے کہا کہ یار یہ تمہیں کیسا ہے؟ بڑا مزدار تھے ماشاء اللہ۔ اس نے باقی لے کے چکھا تو واقعی کڑوا،
وہ کڑوا انتہائی. تو اس نے کہا یار یہ تو باقی کا بھی کڑوا تھا، تیرا بھی کڑوا تھا، انہوں نے پھینک دیا، تو کھا گیا. اس نے کہا آج تک جس کے ہاتھ سے میٹھا کھاتا رہا ہوں، ایک دن کڑوا آ گیا تو مجھے موت پڑتی دکھاتے ہوئے. وفادار بندے یہ ہوتے ہیں، وفاداریاں تبدیل کرنے والے وہ بندے تھوڑے ہوتے ہیں. تو رب تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا حبیب پیارے آپ جو ہے نا، یعنی کہ جلال کا اظہار بھی فرمایا وہاں کہاں تبوک میں، وہ آخری واقعہ، یہ عہد والا پہلا واقعہ ہے. یہاں رب تبارک و تعالی نے مدح فرمائی. واہ 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 حبیب پیارے، فبما رحمت، کیا اللہ کی رحمت ہے آپ پر حبیب پیارے، فبما رحمت من اللہ. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں کہ حبیب پیارے اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کر دے، صحابہ کرام کو خطاب ہے، تو فلا غالب لکم، تو کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. شرط یہ ہے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو بتاؤ کون ہے اللہ کے بعد تمہاری مدد کرنے والا؟ مددگار صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یا مبارکہ کیا بتا رہی؟ مددگار کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی مومن بھروسہ کرتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، ذرا غور کریں. یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے بدر کے معاملے میں. کس معاملے میں؟ بدر کے معاملے میں، لیکن رکھی گئی ہے احد کے معاملے میں. ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدر کے معاملے کے ساتھ ہے، لیکن رکھی کہاں گئی ہے؟ احد کے معاملے کے ساتھ. ہوا یہ کہ بدر کا جب مال غنیمت اکٹھا کیا گیا نا، تو اس میں ایک چادر تھی، وہ مل نہیں رہی تھی. کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ دی. یعنی کہ یہ بات بھی ان کی کوئی ایسی نہیں تھی کہ قابل گرفت ہو. صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے آقا علیہ السلام، کیونکہ آقا علیہ السلام حاکم ہے، آقا علیہ السلام جو چاہیں اپنے لیے رکھ سکتے ہیں. جی آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختار کل ہے، ہر طرح کا اختیار دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو، جو چاہیں حضور رکھ سکتے ہیں، اور آقا علیہ السلام حاکم بھی تھے. تو انہوں نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی محبوب علیہ السلام کے بارے میں پسند نہیں آئی، یہ بات بھی آقا علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان لنبی ان یغل، فرمایا کہ نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے وہ کسی طرح کو خیانت کرے. ٹھیک ہے جی. ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی بندہ اس طرح کی خیانت کرے گا تو قیامت والے دن وہ خیانت اٹھائے ہوئے ساتھ آئے گا. قیامت والے دن وہ خیانت اس کے گلے میں پڑی ہوگی. اس آیت مبارکہ کا تعلق چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بدر کا ایک معاملہ جو پیش آیا تھا وہاں تھا، لیکن یہاں جو ہے یہ پیچھے آیت مبارکہ گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ حبیب پیارے آپ بھی ان کو معاف کر دیں، صحابہ کو. شان دیکھیں یار، 2 بار رب نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے حبیب آپ بھی معاف کر دیں ان کو. معاف پہلے رب نے کر دیا معاف، پھر حبیب کو فرمایا آپ بھی معاف کر دیں. پہلے خود معاف کیا رب نے، 2 بار فرمایا عفا اللہ عنکم عفا عنکم عفا اللہ عنہم، 2 بار فرمایا رب نے میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا ان کو. پھر رب نے فرمایا کہ حبیب آپ بھی معاف کر دیں. پھر آگے کیا فرمایا واستغفر لہم، حبیب پیارے آپ ان کی معافی کے لیے نا مجھ سے دعا بھی مانگیں. یا رب معاف کرنا چاہتا ہے تو کہہ رہا ہے نا، فرمایا کہ ان کی معافی کے لیے آپ دعا بھی مانگیں. یہ فرما دیا رب تبارک و تعالی نے. اب دیکھیں آیت مبارکہ جو ہے معافی ہو گئی ہر معاملے کی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اب عہد کے ساتھ تعلق دیکھیں. میں رب فرما رہا میں نے معاف کر دیا، حبیب کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، حبیب کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا. میں اب کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اوپر سے معاف کر رہے ہیں، دل سے معاف نہیں کر رہے. میں کہ اوپر سے نبی معاف کر دیں، دل میں جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی بات رکھیں، میں تو یہ تو خیانت ہو گئی، اور میرا نبی جو ہے وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا. یعنی کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اعتماد جو ہے نا وہ رکھنے کے لیے لوگوں کو یہ سبق دیا. یہ اس آیت مبارکہ کو عہد کے معاملے کے ساتھ جوڑنا یہی یعنی کہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تمہیں بد اعتماد
نہ کرے۔ جو منافق لوگ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام ہمارے بندوں کو مروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ جناب اوپر سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے، اندر سے ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہی بندے شہید ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ نبی کی شان ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما کان لنبی ان یغل، میں کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خیانت کریں۔ وما من یغل یات بما غل یوم القیامہ، میں جو کوئی خیانت کرے گا تو قیامت والے دن خیانت اس کے کندھے پر ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر جان نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وهم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، میں کیا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے یہ اس بندے کی طرح ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی کے غضب میں مبتلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا بندہ اس کی طرح ہو جائے گا جو رب تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہے۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ جہنمی بندہ رب تبارک و تعالیٰ پر رب تعالیٰ کا جس پر غضب ہے وہ بندہ اس کی طرح ہو جائے گا جس پر اللہ راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتا پھرتا ہے اس کی طرح ہو جائے گا۔ میں نہ وبئس المصیر، میں اس بندے کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے اس کا۔ ہم درجات عند اللہ، میں ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ آیت مبارکہ جو ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ آیت مبارکہ ہمیں صرف میلاد پہ سننے کو ملتی ہے، میلاد کے جلسوں میں مولوی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پڑھی ہے؟ جہاد کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں پڑھی ہے؟ غزوہ احد کے ضمن میں۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا تو درمیان میں رب تبارک و تعالیٰ نے اب محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو رب نے تسلی دی ہے تو کیسے دی ہے؟ اور فرمایا صحابہ تم یہ بھی تو دیکھو نا، ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا 2 بار میں نے معاف کر دیا، فرمایا حبیب آپ بھی معاف کر دیں، پھر ان کی معافی کے لیے دعا بھی مانگے، پھر رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں ابو بکر عمر عثمان والی دیکھو تو صحیح میں نے کتنا احسان کیا، اپنا حبیبی تمہیں دے دیا ہے، اپنا حبیبی تمہیں دے دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے احسان کر دیا مومنوں پر کیونکہ اس نے اپنا رسول بھیج دیا من انفسہم، وہ ہے بھی انہی میں سے، میں تواڈے چ بھی بھیجا ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ آگے رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کی شان بیان کی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ جہاد کی باتیں چل رہی ہیں تو کوئی تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب سے انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے کوئی یہ نہ کہے کہ بس اب چھٹی ہمیں، رب تعالیٰ نے فرمایا نہ میں جہاد بھی چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ تعلیم کتاب بھی چلتی رہے گی اور تعلیم حکمت بھی چلتی رہے گی، تم نے میرے قرآن بھی پڑھتے رہنا ہے اور میرے حبیب کا فرمان بھی پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، حبیب کریم علیہ السلام ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، ان کے باطن کو بھی پاک فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، والحکمت، اور انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے یعنی جہاد کے ضمن میں رکھا جائے اسے تو کتاب سکھانا بھی جہاد ہے، قرآن سکھانا بھی جہاد ہے، اور جناب حکمت سکھانا، حضور کی سنت سکھانا بھی جہاد ہے، قرآن کا دفاع کرنا بھی جہاد ہے اور حکمت کا دفاع کرنا بھی جہاد ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کہ کسی صورت میں چھوٹ نہیں ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت سے، ہر حال میں یہ چلتا رہے ساتھ ساتھ ہے جی۔ تو کوئی بندہ اگر جہاد نہیں کر سکتا تو یہ جہاد جو کر رہے ہیں ان پر مال خرچ کرنا یہ بھی جہاد ہے، ان کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، ان کو کتابیں لے کر دینا بھی جہاد ہے۔ کسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ فارغ نہ رہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ پڑتا رہے غلبہ دین کے لیے، جیسا بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ السلام تشریف لائے تم میں، وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے لوگ سارے کے سارے گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، میرے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہوں نے تمہیں کتاب سکھائی ہے، رب تبارک و تعالی تک پہنچنے کا راہ بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔